من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس کے ارادے کے بغیر، جس کی مشیت کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی گر نہیں سکتا۔ اسی کا تذکرہ اس نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50/9 میں کیا، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد کی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان غیب کی کنجیوں کو۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میرا اور آپ کا کیا مستقبل بنے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، یہ غیب کا علم ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ خشکی کے علم کو بھی رکھتا ہے اور وہ تری کے بھی۔ سمندر میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اور اس کی مثال خود اللہ نے بیان فرمائی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی پتا پوری دنیا میں، کوئی بھی پتا اگر درخت سے گرتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ پتا کہاں گر رہا ہے، کیسے گر رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی بھی دانہ اگر زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے، سمندر میں جا کے گر رہا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ علماء نے اس کا ایک اور معنی بیان فرمایا، کوئی بھی دانہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے اور درخت کی شکل لیتا ہے، کون سا دانہ زمین سے باہر آ رہا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے اور کتاب میں محفوظ ہے۔ محترم دوستو، میں نے سورہ کا نام بھی پڑھا اور آیت کا نمبر بھی میں نے کہا، تاکہ اگر کسی کو جا کر دیکھنا ہے وہ جا کر دیکھے۔ اس آیت کریمہ میں علماء کرام نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، رفح میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، میرے سے تمہارے سے بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ ایک پتے کو جانتا ہے تو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ سیکنڈ بات،
کوئی چیز اللہ کی طاقت کے، اس کی مشیت کے، اس کے ارادے کے باہر بھی نہیں. ہر چیز جو ہو رہی ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے. اگر اللہ نہیں چاہے تو اللہ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. قرآن مجید سورہ تکویر کی آیت ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم نہیں چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہے گا. تمہاری مشیت تابع ہے اللہ کی مشیت کی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یاد رکھو اصل قدرت اللہ کی ہے. تھوڑے اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہیں، تھوڑی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے. بتا دیجئے اگر نہیں ہے، آج تک اس پوری دنیا میں ایک آدمی بھی جو پہلے آیا ہے وہ زندہ کیوں نہیں رہا؟ کیوں سب مر گئے بھائی؟ اگر تمہاری اتنی ہی طاقت ہے، تمہاری اتنی ہی ٹیکنالوجی ہے، تم اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، ایک انسان کو دکھا دو جو پہلے پیدا ہوا ہو اور آج تک زندہ ہے. کیوں مر جا رہے ہیں سارے کے سارے لوگ؟ یہ اس کی مشیت کے اندر ہیں. وہ تھوڑا وقت دیتا ہے، 60 سال جی لو، 70 سال جی لو، 80 سال جی لو، 100 سال جی لو، لیکن اس کی مشیت کے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ رب العالمین ہے، رب العالمین. اس پوری دنیا کے اندر علماء کرام کہتے ہیں کوئی بھی انسان کا جو عمل ہے، میں یہ آج کے زمانے کو سامنے رکھ کر بھی بول رہا ہوں، کوئی کسی ملک میں اٹھا لیا، کوئی کچھ کر دیا، یہ تھوڑی سی طاقت اللہ نے دی ہے اور اللہ جب چاہے گا یہ طاقت چھین لے گا. آدمی سوچ سکتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی مشیت کے اندر ہے یہ. اللہ نے انسانوں کو تھوڑا کنٹرول دیا، کرو کیا کر سکتے ہو کرو. تم سے پہلے لوگ بھی آئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو رب العالی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انا ربکم العالی. فرعون نے کہا نہیں میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا، ایک وقت دیا، ایک ٹائم دیا. آج کے بھی جو چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں اللہ وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے. سدھرو، سدھر جاؤ. اگر نہیں سدھرو گے اللہ کی مشیت کے کوئی باہر نہیں. دوسری بات اللہ کی مشیت کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے اللہ اپنی مشیت میں اکیلا ہے، اپنے ارادے میں اکیلا ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہاں سارے وہ حضرات جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، وہ ساروں پر مار ہے. یہ حدیث جو میں بولنے جا رہا ہوں الادب المفرد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آئے، وہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہا، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا، کہا یہ جملہ غلط ہے، جملہ صحیح کر لو. سبحان اللہ، جملہ تمہارا جو ہے غلط ہے، اپنا جملہ صحیح کر لو. میں نے وہ جملہ نوٹ کیا ہے. صحابی نے نبی سے کہا ما شاء اللہ وشئت. وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں. جی ہاں، شاید کسی کی سمجھ میں یہ جملہ آیا بھی نہیں ہوگا. صحابی نے نبی کے سامنے کہا صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیے گا، تمہاری میری زندگی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس مجلس میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس خطبے کا تعلق نہیں ہو. ہم سب سے، ہماری ہر ساری زندگیوں سے اس خطبے کا تعلق ہے، اس لیے ہر ایک غور سے سنیے انشاءاللہ تعالی. صحابی نے نبی کے سامنے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں. جی کروڑوں مسلمان ہیں ایسا بولنے والے، بلکہ الٹا بھی بولتے ہیں اللہ چاہا تو ہوگا، نہیں ہوگا معلوم نہیں، آپ چاہے تو ہو جائے گا. جی وہی تو بولتے ہیں لوگ. وہی جو مستوی عرش تھا مجتبی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بولنے والے تو لوگ یہی بولتے ہیں. یعنی وہی اللہ جو عرش پہ مستوی تھا مدینے میں مصطفیٰ کی شکل میں آ گیا ہے. یہ عقیدہ رکھنے والے کروڑوں مسلمان ہیں. اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا وہ صحابی سے اسی مجلس میں، کہا جعلت للہ ندن. نبی کا جملہ ہے جعلت للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. کیا اس میں غلطی ہے بھائی؟ آدھا بیدہ سننے والے کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اس میں غلطی کیا ہے. اللہ چاہے آپ چاہے، کہا مشیت میں تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، ارادے میں تم نے مجھے اللہ کے برابر، کہ میں اور اللہ چاہے تو یہ کام نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نبی کریکٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہو ما شاء اللہ وحدہ، اللہ چاہے تو ہوگا صرف اللہ. اس کی ارادے میں، اس کی مشیت میں نہ کوئی نبی ہے، اس کا کسی شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ کوئی ولی ہے. اس کے ارادے میں، اس کی مشیت میں وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کسی بھی انسان کا جو عمل ہے اللہ کی مشیت کے باہر نہیں، پہلی بات.
دوسری بات یہ پوری دنیا کے اندر کائنات کے اندر صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے، اس کی مشیت کے ساتھ کوئی نبی شریک نہیں ہے، کوئی فرشتے شریک نہیں ہیں اور نہ کوئی ولی شریک ہیں۔ آگے آ جائیں یہ تین باتوں کے بعد میرے بھائیوں، ایک انسان کی جو حالت ہوتی ہے، اب میں اور آپ آ گئے، ہماری مثالیں آ گئیں۔ ایک انسان کی جو حالتیں ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اسے کامیابی دیتا ہے یا تو اسے ناکامی ملتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون ہے اس دنیا کے اندر جسے صرف کامیابی ملی ہے؟ ناکامی بھی ملتی ہے، کبھی کبھی انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ کبھی آدمی کسی کام کے لیے گا، کام نہیں مل رہا، تجارت کر رہا ہے، ناکامی ہو رہی ہے، بزنس میں ناکامی ہو رہی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، مجھے دعا کے لیے بولتے ہیں، شیخ 3 لڑکیاں ہیں، اب ڈیلیوری ہونے والی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اب کی بار لڑکا دے دے۔ چوتھا بھی لڑکی ہو جاتی ہے، چوتھی بھی لڑکی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، زندگیاں ہیں ہماری، کام نہیں ملتا، تجارت نہیں چلتی، بچوں کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ ایک انسان کی دو حالتیں، کامیاب ہوتا ہے یا تو ناکام ہوتا ہے۔ کامیابی میں بھی انسان مسلمان کے لیے بالخصوص ضروری ہے اس کامیابی کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ جو کامیابی ملی ہے اللہ نے چاہا، اس لیے اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ نوجوان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے الفاظ کو درست کرو، اپنے لہجے کو درست کرو۔ کبھی کبھی بڑے بڑے لہجے، بڑے بڑے الفاظ تمہاری زبان سے آ جاتے ہیں، جی کچھ بھی نہیں مولوی صاحب، میری وجہ سے، میری محنت سے، کئی بچے بولتے ہیں جی میرے ٹیلنٹ سے، کبھی نہیں بولنا۔ کامیابی ملی تو بھی اللہ کے حوالے کر دو، اور ناکامی بھی ہو رہی ہے، آپ نے پوری محنت کی، آپ نے سارے جتن کیے، آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی، آپ نے نمازیں پڑھی، پھر بھی تمہیں ناکامی مل رہی ہے، اسے بھی کہو اس میں اللہ نے کچھ اچھا فیصلہ میں لے رکھا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت سارے لوگ یہاں الحمدللہ سورہ کہف پڑھ کر بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ، اور اگر نہیں پڑھے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جانے کے بعد گھروں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ کہف میں اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ انسانوں کی مثالیں سنتے نہیں، میں نے کئی بار کہا ہے، سونے کو گھس کر دیکھو، آدمی میں بس کر دیکھو، انسان مثال دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے مثال دی ہے، اور اللہ کی مثال بڑی اچھی مثال ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کیسے جملہ شروع ہوتا ہے، آیت کیسے شروع ہوتی ہے، جا کے پڑھو ابھی یہ آیت، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ مثال دیجئے ان کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کی مثال دیجئے، ایک مومن تھا، ایک کافر تھا، اور ایک جو کافر تھا نا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا، اسے 2 باغ اللہ نے دیے تھے۔ اس زمانے میں دولت یہی تھی، باغ مل جانا، باغ کے بیچ میں نہر بھی تھی، اللہ نے کہا وہ باغ بر وقت پھل بھی دیتے تھے، اتنے اچھے باغ تھے، وہ آدمی تکبر میں کہتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ آپ پڑھو یہ آیت جا کر انشاءاللہ، اپنے مومن ساتھی سے وہ کہتا ہے غرور میں، تکبر میں آ کر، قال له صاحبه وهو يحاوره، بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، 2 باتیں کہتا ہے، انا اکثر منك مال، میرے پاس مال زیادہ ہے، واعز نفرا، اور میری فوج بھی بڑی ہے، لوگ بھی میرے پاس ہیں۔ انگریزی زبان میں ہم کہیں نا تو میرے پاس منی پاور بھی ہے، میرے پاس مین پاور بھی ہے، انگریزی والے جلدی سمجھتے نہیں، میرے پاس دونوں ہیں، پیسہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں۔ اس کا جملہ سنو، آپ پڑھتے ہوں گے، ترجمہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، میں تمہیں ترجمہ بول رہا ہوں، مثال بول رہا ہوں، انا اعز منک مالا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور غرور دیکھو کیسا ہے اس کا، کہتا وما اظن الساعة قائمہ، قیامت وغیرہ آنے والی نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے، آدمی جب مالدار ہو جاتا نہیں، یہ مال کبھی کبھی فتنہ بن جاتا ہے، میں نے اکثر مالداروں کو دیکھا ہے، مال کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس کرنے کے بعد گھر میں پردے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی شادیوں میں کبھی کبھی بلا لیتے ہیں، ایک بھی عورت پردے میں نہیں نظر آتی، کئی بار میں نکل کے واپس آ چکا ہوں، وہ ناراض ہو تو ناراض ہو، اس مجلس سے میں واپس نکل کر آ گیا ہوں، ان کی میتوں میں کبھی ہم جاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارے مسلمان جو بنگلور میں رہتے ہیں، بڑے بڑے مالدار، ایک بھی عورت پردہ نہیں کرتی، نگاہیں ترس جاتی، ایک میت میں گئے ہم لوگ، بڑے نگاہ ترس گئی، ایک تو کوئی عورت آئے گی پردہ پہن کر، ایک بھی عورت پر جیسے جیسے مالداری آتی ہے، ایک لیول آنے کے بعد اب سارا ختم، دین نام کے لیے کچھ رکھ لیتے ہیں بس،
گھروں کی حالت بدتر سے بدترین. اور یہ آدمی کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ نے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قیامت کوئی آنے والی نہیں ہے. آپ بھی سنیں گے ایسے لوگوں کو. اگر آ بھی گئی، اگر قیامت آ بھی گئی، کہتا ہے کہ اس سے بہتر اللہ مجھے وہاں دے گا. سبحان اللہ. نہ آنے والی تو نہیں ہے، اگر آ گئی تو تیرے سے بہتر میں رہوں گا. اب اس کا دوست اسے سمجھا رہا ہے. اللہ ایسے دوست ہم سب کو عطا کرے. سنو غور سے، اچھے دوست ملنا میرا یہ ماننا ہے اور میری زندگی کا تجربہ ہے. یہ اچھے دوست ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس مجلس میں جو بیٹھے نا، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے رہیں گے جن کو دوستوں نے شرک سے بچا کے توحید میں لایا ہوگا. چل باج ان کا جمعہ ہے، چلتے ہیں. دوست ایسا بولتا ہے، چل باج وہاں چلتے ہیں. ایک بار جمعہ میں آیا، وہ بیٹھا، اسے اچھا لگا، اس کے بعد وہ اس سے بہتر ہو جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ اچھے دوست عطا فرمائے. معمولی بات نہیں ہے. فجر کو اٹھانے والا دوست، تہجد پڑھانے والا دوست، جھوٹ چھڑانے والا دوست، نشے سے دور رکھنے والا دوست. اللہ ایسے دوست ہمیں سب کو اللہ عطا فرمائے. اب یہ دوست اپنے دوست سے کہہ رہا ہے، قال له صاحبہ، میں نے وہ آیت نوٹ کر لی کہیں میری زبان سے وہ الگ لفظ نہ نکل جائے. کہتا ہے وہ دوست، اکفرت بالذی خلقک من تراب. دوست سے کہہ رہا ہے، پڑھو نہ جا کر یہ آیت پڑھو، سو نہیں اللہ کے لیے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا. اس اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہا ہے، اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر مٹی سے نطفے کی شکل عطا فرمائی، ایک مرد بنا کر کھڑا کر دیا. ثم سواک رجلا. میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے، لکنہ اللہ ربی، میں تیرا عقیدہ نہیں رکھتا، میں مانتا ہوں وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. آگے کا جملہ ہے نا، یہ میرا جمعہ کا عنوان ہے. آگے کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کیوں جب اپنے باغ میں داخل ہوا، باغ کو دیکھا، لہلہاتے ہوئے درختوں کو دیکھا، یا خوشنما پھلوں کو دیکھا، کیوں نہیں بولا یہ جملہ، یہ میرا کچھ نہیں ہے، ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ میں یہ جملہ کیوں نہیں بولا، لا قوت الا باللہ، میری کوئی قوت نہیں ہے اس میں، اللہ کی قوت ہے، اللہ نے چاہا تو یہ دیا ہے. اے مسلمان نوجوانوں، اپنی زندگی بنا لو ایسی. تم سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تم سے پیچھے ہیں، تم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تم سے پیچھے ہیں. اللہ نے تمہیں کامیابی کیا سمجھتے ہو؟ یہ کامیابی تمہاری صلاحیت پر ملی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ مشیت الہی پر ملی. اللہ نے چاہا تو یہ دیا ہے، اور اللہ نہیں چاہے گا تو یہ چھین بھی سکتا ہے. میں ایک جملہ، ہم جب امام صاحب، مؤذن صاحب جب اذان دیتے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پر ہم کیا اس کا جواب کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، ہم جواب دیتے ہیں نماز کو آنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب اللہ چاہا تو. نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے. اللہ نے وہ طاقت دی تو ہی آئیں گے، ورنہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ہیں حی علی الصلاۃ سن کر مسجد کے بازو کے گھر میں بیٹھے ہیں، آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے ان کو. لا حول ولا قوت. کامیابی ملی، اس کامیابی کو اللہ کے حوالے کرو، کہو کہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. ہر جگہ پر ماشاء اللہ کا لفظ بولنے کی کوشش کرو. یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت ساری پریشانیوں سے یہ لفظ ہمیں بچا لیتا ہے. دوسری بات، اگر ناکامی ملی، سبحان اللہ، زندگی میں کبھی ناکام ہوئے، میں نے قرآن کی ایک آیت نوٹ کر لی ہے اس ناکامی کو پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی، اس جنگ میں نبی کو ناکامی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں وہ جنگ کون سی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑ پر رہے نا، اب جانتے نہیں جنگ احد. اس ناکامی کے بعد 70 صحابہ کرام مارے گئے. اب یہ لوگ جو ہے نا، جو منافقین ہیں، منافقین، وہ 70 صحابہ کرام جب مارے گئے، ان کا جملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہماری بات مانی جاتی، اگر ہم جیسا مشورہ دیے وہ بات مانی جاتی، ما قتلنا ہنا. سنو غور سے، غور سے سنو، سونا نہیں، ما قتلنا ہنا. اللہ کے نبی اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں ہمارے مشورے اگر مانے جاتے تو یہاں مرتے نہیں تھے، یہ ہلاکتیں نہیں ہوتی، یہ ناکامی نہیں ہوتی.
اللہ نے ان کو جواب دیا، سبحان اللہ، بڑا اچھا جواب ہے اللہ کا، تمہارے گھروں کے بستروں پر بھی رہتے نا تو تم مرتے وہاں، جی گھروں میں بھی چھپ کے بھی رہتے، ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم اندر بھی جا کے گھس جاتے نا وہاں بھی موت آتی، وہاں بھی مرتے۔ اللہ کی مشیت پر ڈالو، ناکامی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پہ مت ڈالو، ایک دوسرے پہ مت ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں حالتیں میں نے بیان فرما دی۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث آپ کے حوالے کروں گا، ایک چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی بول کر اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، مسلمانوں کو لے کر، مومنوں کو لے کر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان مومن، ہر مسلمان مومنہ کو اللہ اس حدیث پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا جملہ بڑا اچھا ہے، میں نے بار بار کہا اور یہ لوگ ریکارڈ کر کے ڈال بھی دیتے ہیں ان حدیثوں کو۔ عجبا لامر المؤمن، حدیث شروع ایسی ہوتی ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ، مومن عجیب ہوتا ہے، ایک مومن میں دوسرے میں فرق ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، سبحان اللہ، اور اس کا ہر معاملہ عجیب ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر، اللہ کے نبی نے کہا میں نے پہلے دعا مانگ لیا، اگر اسے پریشانی لاحق ہو، پہلے پریشانی کے پہلے اگر اسے کامیابی لاحق ہوتی ہے، اگر اسے کامیابی ملتی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور اگر اسے ناکامی ملتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے مثال بیان فرمائی، اللہ یہ مثال کے اندر مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ لے کر آئے۔ محترم دوستو، قرآن کی ایک اور آیت مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے مشیت الہی کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ 3 پیغامات آپ کے حوالے کر کر کچھ نبیوں کا تذکرہ کر کر میں یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ، مختصر جمعہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَعَسَىٰ، غور سے سننا، شاید اب سب سر ہلائیں گے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر بھی دے رہا ہوں 216، آیت کا نمبر 216 نمبر کی آیت ہے۔ شاید اس مجلس میں کوئی ہے جس سے اس آیت کا تعلق نہیں ہے، ترجمہ غور سے سنو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت بار ایسا ہوتا ہے تم کسی چیز کو نہیں پسند کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں پسند کرتے اس چیز کو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابھی کل ایک صاحب فون کیے، شیخ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی، مجھے فون کر کے بولے، اس سے پہلے انہوں نے کئی بار مجھے کہا شیخ دعا کیجئے مجھے بیٹا ہو جائے، کئی بار انہوں نے ہی کہا، اور آپ کو تعجب ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا آپ کا ہی نام رکھ دوں گا میں۔ جی آپ مسکرا رہے ہیں، ایسی سب باتوں میں کوئی سوتا نہیں، حدیث قرآن بولتے ہیں تو سو جاتے ہیں، ہمارا ایمان چیک کیجئے کہاں ہے ہمارا ایمان۔ ہم ایسے چھوٹی چھوٹی مثالیں بولتے ہیں، ہنستے ہیں آپ لوگ، اڑ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں زیادہ، قرآن کا ترجمہ اور حدیث میں سو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو چیک کریں۔ سبحان اللہ، اتفاق سے تیسری بھی بیٹی ہوئی۔ میں ممبر سے دعا کرتا ہوں ہر بچی کو اس کے باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم اور باپ کے بیچ کا پردہ بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ ہر بچی کو اس کے باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ صرف اس باپ کے لیے نہیں دعا کر رہا ہوں میں سارے باپ کے لیے، سارے والدین کے لیے اللہ ہر بچی کو ایسی بنائے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے ہم نے کچھ اور سوچا ہو سکتا ہے وہ بچی وہ باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، کون جانتا ہے، کون جانتا ہے۔ اللہ نے یہی کہا قرآن میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، خالی سر ہلائیے میں آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک صحابی ہے، میں نے بہت کم نام ان کا سنا ہے، رکھتے ہیں لوگ بہت کم رکھتے ہیں، سمامہ نام ہے صحابی کا نام، سمامہ آج کل رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ صحابہ کے نام جو لوگ رکھ رہے ہیں، اللہ ان ناموں میں، ان بچوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں سے دعا دے رہا ہوں میں، جو لوگ صحابی کے نام کا معنی پوچھتے ہیں، شیخ کیا صحابی کا نام ہے وہی کافی ہے، کسی پیغمبر کا نام ہے وہی کافی ہے؟ میں سب کو بتا رہا ہوں، ابراہیم کا معنی بتائیے مجھے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی ہم رکھتے ہیں نام، ہم کیا نبی نے رکھا اپنے بیٹے کا نام ابراہیم؟ سبحان اللہ۔ جی یہ صحابی کا نام وہی کافی ہے، یہ پیغمبر کا نام وہی کافی ہے ہمارے لیے رکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سمامہ بن اسال جا رہے تھے، پکڑے گئے، قید میں آ گئے، وقتی طور پہ انہیں لگا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، ایک آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے،
وقتی طور پہ انہیں غلط لگا، اللہ کے نبی نے مسجد میں ستون سے باندھا. آپ سب جانتے ہیں حدیث، 10 مرتبہ آپ نے وہ حدیث سنا ہے. کچھ چیزیں غلط نظر آتی ہیں، اللہ کے نبی کا جو سلوک ہے وہ دیکھنے کے بعد نبی نے چھوڑ دیا. جاؤ جی سمامہ، چلے جاؤ اپنے گاؤں کو. سمامہ ادھر جا رہے ہیں. سمامہ کہتے ہیں نبی کے اخلاق، اللہ وہ تھوڑے اخلاق ہمیں عطا فرمائے. اللہ کے نبی کا سلوک میرے سینے میں بار بار مجھے کاٹ رہا تھا. میرا گھوڑا تو میرے گاؤں کی طرف جا رہا ہے لیکن میرا دل نبی کی طرف جا رہا تھا. میں جا نہیں سکا، میں آگے بڑھ نہیں سکا، میں کھڑ گیا. میں نے ارادہ کیا نہیں، واپس نبی کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس نبی کے پاس آئے، آ کر کہا آج سے پہلے سب سے زیادہ خراب چہرہ آپ کا تھا، آج کے بعد سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہے. اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے. جہاں اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں وہاں میرا موضوع بھی ہے. پکڑے گئے، جیل میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے وہ غلط لگا لیکن اس کی وجہ سے انہیں اسلام ملا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تمہیں کام نہیں ملتا مگر اس کی وجہ سے اس سے بہتر اللہ دے گا، اس سے بہتر اللہ دے گا. اس مجلس میں یہ ٹھان کے چلیے جو بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہیں. کبھی کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہونا اس کے لیے بہتر ہے. جی اللہ بہتر ہے، اللہ چاہا تو سب کر سکتا ہے. یہ دوسری چیز ہے جو مشیت الہی میں یہ پیغام آپ کے حوالے مجھے کرنا ہے. ایک تیسری اور اہم چیز میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، بچپن سے بچوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھا دیں انشاءاللہ. بچپن سے بچوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھا دیں. اس کے لیے میں نے حدیث نوٹ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے ہیں، پیچھے ایک بچے کو بٹھا لیے ہیں اور بچے کا نام آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. بچہ ہے. 5-10 منٹ میرا جمعہ رہے گا اس لیے غور سے سن لیجئے. نبی اس بچے کو بچپن سے سکھا رہے ہیں. کوئی بھی اخلاق بچپن سے سکھاؤ، کھانے کا ادب بچپن سے سکھاؤ، پینے کا طریقہ بچپن سے سکھاؤ. ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، نبی نے کہا نہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جی ہاں یہ ہاتھ بھی ضروری ہیں. ایک بچہ جو ہے کنکر سے کھیل رہا ہے، نبی نے کہا ایسا مت کھیلو. سبحان اللہ، بچپن سے سکھاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سارا کچھ اسکولوں پہ اٹھا کے مت ڈال دو اللہ کے لیے. اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں بچپن سے؟ انی اعلمک کلمات، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، بچے سن لے، اسے دماغ میں بٹھا لے. وہ کلمات پر پورا جمعہ ہو سکتا ہے اور میرا عنوان ہٹ جائے گا مشیت الہی سے. اللہ کے نبی نے اس بچے سے ایک جملہ کہا، یاد رکھ لو پورے لوگ، پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ چاہے، جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ کی مشیت میں جو ہے اتنا ہی نفع ملے گا. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے لوگ. ممبر پہ کھڑ کے بول رہا ہوں، ڈپریشن کی گولیاں نکل جائیں گی. آدمی گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے، اکیلے میں سوچ سوچ کے مر جاتے ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے. کئی لوگ ہیں اگر یہ حدیث دماغ میں رہے، ساری دنیا مل کر بھی مجھے وہ ایکسیڈنٹ سے روک نہیں سکتی تھی، اللہ نے وہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ، کیا عقیدہ نبی نے بٹھایا دماغ کے اندر. ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا. ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، یہ بھی جملہ ہے جی، کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. نبی نے کہا صحیفے سوکھ گئے ہیں، قلم سوکھ چکے ہیں. سبحان اللہ، یہ پہلا عقیدہ ہے، بچپن سے سکھاؤ. دوسری ایک حدیث جو پیغام کے طور پر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دوں گا میں نے وہ پوری حدیث نوٹ کی. ابن ماجہ کی حدیث ہے، باب فی القدر. اس باب کی یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، اب سب سے ایک وعدہ لیتا میں، یقین مانیے وعدہ لیتا میں، جا کے یہ حدیث لکھیں گے آپ، اپنے بچوں کو گھروں میں سنائیں گے آپ یہ حدیث انشاءاللہ تعالی. ایک مسلمان کی زندگی ہے یہ حدیث. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. احرص علی ما ینفعک، جس سے تجھے نفع پہنچتا ہے اس کی حرص کر. جو بھی علم تو حاصل کر رہا ہے، تو انجینئر بن رہا ہے، تو ڈاکٹر بن رہا ہے، تو جو بھی پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، جس چیز سے تجھے نفع پہنچ رہا ہے، جو بھی کاروبار کر رہا ہے اس کی لالچ کر، محنت کر اس کے لیے. احرص باللہ، سبحان اللہ، واستعن باللہ، اور محنت کے ساتھ اللہ کی مدد مانگ. دوسرا، کبھی صرف محنت پر بھروسہ مت کر کے بیٹھ جا، دعا بھی اللہ سے کر. واستعن باللہ، دوسری بات. احرص علی ما ینفعک، پہلی بات.
دوسری بات واستعن باللہ، اللہ کی مدد بھی مانگ. تیسری بات ولا تعجز، ہار کے مت بیٹھ جا. اللہ اکبر، ہار کر مت بیٹھ جا. یہ نبی کا جملہ ہے. یہ پورے جمعہ کے خطبے سے ایک جملہ بھی لے کر چلو جاؤ نا، بڑی بات ہے. ایک بار نیٹ میں کم نمبر، دوسری بار لکھ، دوسری بار کم، تیسری بار لکھ. میں نیٹ کو بازو رکھ کر کہوں گا، ہمارے نوجوان بچے یو پی ایس سی میں جاتے ہی نہیں، آئی پی ایس میں جاتے ہی نہیں، آئی ایس میں کون بولے گا؟ یہی ممبر ہیں جہاں سے آپ کو توجہ دلائی جائے. جاؤ اس کے اندر، ایک بار ناکام اور ایک بار لکھو، اور ایک بار ناکام دوسری بار لکھو. احرص علی ما ینفعک، میرے نبی کہتے ہیں ہار کے مت بیٹھ جا، بار بار محنت کر، بار بار محنت کر. اللہ اکبر. ایک اسی لیے میں نے کہا یہ حدیث آپ گھر میں بولو جا کر، یہ میرے نبی کا جملہ ہے. ولا تعجز، کبھی ہار کے نہیں بیٹھ جا. آگے کا جملہ دیکھو، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر کبھی ناکامی ہو جائے تو کبھی یہ نہ بول لو انی فعلت کذا و کذا، ایسا ایسا کیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا. کبھی ایسا مت بول زندگی میں لو انی فعلت کذا و کذا، فلاں فلاں کیا ہوتا تو میں کامیاب، یہ کالج کے بجائے وہ کالج کو گیا ہوتا تو کامیاب. ارے بھائی سبحان اللہ، گزشتہ سال کا رزلٹ میں نے دیکھا، ایک اردو اسکول کی بچی 625 نمبر کو 625 نمبر لے کر ہے. تم کالجوں کی بات کرتے ہو، تم سہولتوں کی بات کرتے ہو. اردو اسکول کی بچی، گورنمنٹ اسکول کی بچی 625 آؤٹ آف 625. اللہ نے چاہا، اللہ نے دیا. اس نے تھوڑی محنت کی ہوگی، اللہ نے اس پہ رحم کیا. سبحان اللہ، اللہ نے اس پہ رحم کیا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ایک اور بچی اڑپی کی رہنے والی 624 لی تھی. میں اس کے گھر کو بھی گیا، جمعہ کے خطبے کو گیا، ان کے والد سے ملا، بچی کو سامنے بٹھایا، میں نے سوال بھی کیا، اتنے نمبر پورے اسٹیٹ میں نمبر 1 ہے تو؟ سبحان اللہ، پورے اڑپی میں نمبر 1 ہے، کیسے لی؟ اس بچی نے ایک جملہ کہا، شیخ میرا دماغ اتنا اچھا نہیں تھا، میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، میں 18 پارے کی حافظہ ہوں. کیا بولتی ہے؟ جیسے ہی قرآن دماغ میں جانے لگا، یہ ساری تعلیم میرے لیے آسان ہو گئی. اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جو بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھا رہے نا، تم جو چاہے بنا سکتے ہو، بناؤ، تم جو چاہے بنا سکتے ہو، اس لیے کہ دماغ کھل گیا ہے. وہ ڈاکٹر کا نام ذہن میں نہیں ہے، بنگلور کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، بچوں کا ڈاکٹر. بچہ جو بھی پڑھتا ہے، غیر مسلم ڈاکٹر، مسلمان نہیں، غیر مسلم ڈاکٹر، بچہ جو بھی پڑھتا یاد نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی. ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے اس کو ذرا قرآن پڑھاؤ، توجہ آ جائے گی. کیا غور سے سن رہے ہیں جی یہ بات؟ ڈاکٹر کی بات غور سے سنتے ہیں، حدیث نہیں سنتے نا جی تم. حدیث میں تمہیں نیند آ جاتی ہے. سبحان اللہ، غور سے پڑھاؤ. احرص علی ما ینفعک ولا تعجز، کبھی عاجز اور کبھی بھی ناکامی میں یہ نہیں کہو یہ کرتا تو ایسا ہوتا، یہ کرتا نہیں، کبھی نہیں کہو. ولیکن قل، کیا کہنا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، کام ناکام ہو، کامیاب ہو، کہنا کیا ہے؟ ولیکن قل، یہ کہو، یہ نبی سکھا رہے ہیں، قدر اللہ، قدر اللہ. یاد کر لو یہ جملہ، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ کی مشیت تھی وہ ہوئی. ہمارے عنوان سے یہی تعلق رکھنے والی بات ہے، کچھ بھی ہو جائے قدر اللہ وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو ہے نا، اگر یہ عموماً شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی، میں کچھ نبیوں کی مثال دیتا ہوں. اس میں سب سے اچھا ایک جملہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے. یہ بولنے کے لیے ہمیں ایک جملہ سکھایا گیا قرآن میں، حدیث میں، اسے بولتے ہیں انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ تمہیں انشاءاللہ کو کیا سمجھتے معلوم نہیں. اگر کوئی مجھے دعوت دے، میں کہوں انشاءاللہ آتا ہوں، نہیں مولوی صاحب انشاءاللہ مت بولیے، آپ ضرور آنا مولوی صاحب. ہمارے پاس انشاءاللہ ایک مذاق ہے. انشاءاللہ کا معنی ہمارے پاس نہیں آنے کی دلیل ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. ایک پیغمبر کا جو تعلق ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے. ایک نبی کا جو تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے. اس کے باوجود پیغمبروں کی زبان سے انشاءاللہ نکلتا ہے. ایک باپ خواب دیکھ رہا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو بتا رہا ہے، اللہ وہ میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو ایسا بنائے. جی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے جگر کے ٹکڑے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. انشاءاللہ اسماعیل بول رہے علیہ السلام، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے،
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ اللہ اکبر! ایک نبی پیغمبروں کی زبان سے اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی بار علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر نے کہا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال ستجدنی انشاءاللہ، موسیٰ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ پیغمبروں کی زبان سے آپ جگہ جگہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اور پیغمبروں کا نام لکھ کے آیا ہوں۔ کس کس نے اللہ کی مشیت پر اپنے آپ کو حوالے، ایک بار اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے 3 سوالات کیے یہودیوں نے آ کر۔ اللہ کے نبی نے کہا کل بتا دوں گا۔ کیا کہا؟ کل نبی نے صلی اللہ، ہمیں بتانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں، پوری مجلس جانتی ہے، 15 دنوں تک وحی نہیں آئی، اور جب پہلی وحی آئی سورہ کہف کی آیت آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی ایسا مت بولو کل کروں گا، بلکہ بولو اللہ چاہا تو کروں گا۔ اپنے ہر کام کے اندر پوری محنت کرو، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرو، اللہ کی مشیت کے حوالے کر دو۔ 3 باتوں کے ساتھ یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں، انگلیوں پر گر لو، یہ پورے جمعہ کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات، اللہ کے ہر فیصلے سے ہمیشہ راضی رہو۔ اللہ نے جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے، جی جو اللہ ہمیں ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ نے وہی فیصلے کیے، یہ پہلا پیغام ہے۔ اور اسی کے لیے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جس کے راوی عباس بن عبد المطلب، نبی کے چچا جس کے راوی ہیں، ان کی حدیث ذہن میں ہمیشہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو ایمان کا مزہ مل گیا، ذاق طعم الایمان۔ اب جا کر بریانی کا مزہ دیکھو گے نا، وہ بریانی کا مزہ سائیڈ میں رکھو، ایمان کا مزہ سوچتے جانا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ایمان کا مزہ اسے مل گیا جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا، راضی ہوں میں اللہ تیرے سے، میں تیرے سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، میں اسلام سے راضی ہوں، میں نبی سے راضی ہوں۔ یہ رضا چاہیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں، یہ پہلی چیز ہے ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز التفویض الی اللہ فی جمیع الامور، سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دو، پوری محنت کرو، اللہ کے حوالے نتیجہ کر دو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر! جس کے لیے اللہ کافی ہے کبھی ناکام نہیں ہوگا وہ۔ اور ہر معاملے میں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، استخارہ ضرور کرو، یہ حوالے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کوئی بھی کام بغیر استخارے کے مت کرو، انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے آپ انشاءاللہ دیکھ لو۔ تیسری اور آخری چیز، اللہ نے جو بھی وعدے کیے ہیں ہر وعدے پہ یقین رکھو۔ الثقۃ بوعد اللہ، اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی مثال قرآن سے دے کر دعا کر کر میں یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، دودھ پلا رہی ہے ماں، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کی طرف وحی کر کے بول رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی دودھ پلا لو، أَنْ أَرْضِعِهِ، دودھ پلانے کے بعد اس بچے کو سمندر میں پھینک دو۔ سبحان اللہ، کوئی ماں کرے گی؟ أَنْ أَرْضِعِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اس کے بعد اسے سمندر میں ڈال دو۔ اور اللہ وعدہ کر رہے ماں سے، ڈرو نہیں، ڈالو، اس بچے کو واپس ہم لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! کوئی ہے ماں ایسی اپنے جگر کے، وہ بھی دودھ پیتے بچے کو، 1 سال کا بچہ بھی نہیں، ابھی پیدا ہو کے کچھ دنوں کا بچہ، اس ماں نے اللہ کے وعدے پہ یقین کیا۔ میں نے وہ آیت نوٹ کر لی، سبحان اللہ، اس ماں نے ڈال بھی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ واپس اس بچے کو پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد اب قرآن کیا کہتا ہے رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم نے واپس اس کو لوٹا دیا۔ اور ساتھ میں اللہ کہتا ہے ہم نے اس لیے لوٹایا تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو بھی اللہ وعدے کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ لوگ ختم ہوں گے انشاءاللہ، انصاف ملے گا انشاءاللہ، ہم ہماری نگاہوں سے ظالموں کا انجام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے اور وعدے پورے ہوں گے، مگر اسی وقت وعدے پورے ہوں گے جب ہم وہ وعدہ پورا کریں گے جو اللہ سے ہم نے کیا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عنوان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی ذات پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، آنے والے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفایابی عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں۔ بات ذمہ داری سے یاد آئی، الحمدللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے سر کے اوپر جو چھت پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ 4 چھتیں اس مسجد رحمانی کی پڑ چکی ہیں، 4 چھتیں، اور اندر سے کام بھی چل رہا ہے فنیشنگ کا۔
الحمدللہ جن لوگوں نے بھی ماشاءاللہ اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیاوی اور اخروی دونوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو نیک بنائے، اللہ ان کے بچوں کو فرمانبردار بنائے، اللہ اس کے عوض قبر میں اللہ انہیں راحت نصیب فرمائے، اللہ اس چیز کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مگر ساتھ میں ایک اور اپیل بھی ہے میرے بھائیوں، کام وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی مسجد کا کام بہت باقی ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے اب تک تعاون کیا ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے کوئی ایک آدمی آئے، میں کرنٹ کا انشاءاللہ تھوڑا کر لیتا ہوں، میں سوئچ کا کر لیتا ہوں، میں فلاں کا اللہ کے گھر میں کر لیتا ہوں، ایسے اگر آپ لوگ ملیں گے نا انشاءاللہ یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہیں اللہ ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو قبر پرستی اور بدعت سے بچائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔